بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ہمارے آج کے درس سیرت کا عنوان ہے حکمت عملی۔ عجیب لفظ ہے اور اس لفظ کے ساتھ ہمارا رویہ بھی عجیب تر ہے۔ کوئی بھی دینی معاملہ ہو، ہمارے لیے یہ سوچنا بھی دشوار تر امر ہوتا ہے کہ کوئی کام منصوبہ بندی سے بھی کیا جا سکتا ہے یا منصوبہ بندی سے بھی کیا جانا چاہیے۔ حالانکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے درجنوں واقعات اس ضمن میں ہماری رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ درجنوں بھی ہم نے احتیاطاً کہا، ورنہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہر عنوان میں حکمت عملی تلاش کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ آنکھیں کھلی ہوں، بصیرت حاصل ہو اور سیرت طیبہ سے واقفیت بھی موجود ہو۔ ہم آج ہجرت کے واقعے کو اس تناظر میں دیکھتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے تلواریں نکل آئی ہیں۔ یہ طے کر لیا گیا ہے کہ آج کے بعد آپ کو نعوذ باللہ اس قرۂ عارضی پر رہنے نہیں دینا۔ اس کیفیت کا وحی الہی کے ذریعے علم ہو جاتا ہے۔ وحی الہی نے آپ کو مطلع کیا، لیکن باقی ساری منصوبہ بندی آپ نے پورے اہتمام کے ساتھ فرمائی۔ آپ نے اللہ کے حکم پر رات اپنے اس بستر پر نہ گزارنے کا فیصلہ کیا جس پر آپ روز سویا کرتے تھے، اور بعض حکمتوں کے تحت جس کا کہیں اور ذکر آئے گا انشاءاللہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر مبارک پر آرام فرما ہونے کا حکم فرمایا، اور رات سے پہلے آپ نے وہاں سے کوچ اختیار کیا۔ روایت کے مطابق کوئی دوپہر کا وقت ہے، جو خاموشی کا وقت ہے، سناٹے کا وقت ہے۔ یہ وقت اختیار کرنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوری منصوبہ بندی کے ساتھ یہ سفر طے کیا ہے۔ راوی یہ کہتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اہل خانہ یہ کہتے ہیں کہ عام طور پر اس وقت آپ تشریف نہیں لاتے تھے۔ یہ ایک حکمت عملی کا پہلو ہے کہ ایسا وقت اختیار کیا جائے جب کسی کے گمان میں نہ ہو، تاکہ آپ اطمینان سے، خاموشی سے اور لوگوں کی نظر میں آئے بغیر آپ تشریف لے جائیں۔ پھر رات تک آپ وہاں قیام کرتے ہیں۔ رات کو گھر کے پچھلی جانب سے آپ روانہ ہوتے ہیں، پھر آپ بالکل مخالف سمت میں چلتے ہوئے غار ثور میں قیام کرتے ہیں۔ غار ثور مدینے کے راستے پر نہیں ہے۔ یہ دوسرا بڑا پہلو ہے۔ تیسری چیز ملاحظہ ہو، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نہ صرف یہ کہ زاد راہ کا اہتمام کیا، زاد راہ حضرت ابو بکر صدیق نے مہیا کیا اور انہی کے اہتمام تھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وہ ہم سفر ہیں، آپ کے مشورے سے ہوا ہے۔ اور اس کے لیے وہ روایت ذہن میں رکھیے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس زاد راہ کے تیاری کرنے ہی کے ضمن میں ذات النطاقین کہا گیا۔ حضرت اسماء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی، حضرت عائشہ الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہن۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس وقت، حضرت ابو بکر ہی اہتمام کر رہے ہیں، اپنے لیے ایک رہنما کا بھی، یعنی گائیڈ کا، سفر کا راستہ بتانے والے ایک شخص کا بھی اہتمام کیا۔ پھر آپ وہاں قیام پذیر رہے۔ رات کو پچھلے پہر آپ وہاں سے روانہ ہوئے، پھر غار میں آپ خاموش رہے، چھپے رہے، دشمن سر پہ ہے۔ یہاں کسی بھی چیز کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کا خاموش رہنا یہ بھی حکمت عملی ہے۔ آپ کا 3 دن تک وہاں چھپے رہنا تاکہ وہاں اطراف میں موجود مخالف دشمن مشرکین مکہ آپ کے یہاں وجود سے مایوس ہو جائیں، وہ سمجھیں کہ آپ نکل چکے ہیں، پھر آپ خاموشی سے سفر شروع کریں تاکہ ان کے حملوں سے بچ سکیں اور ان کی جانب سے سفر ہجرت میں ڈالے جانے والی رکاوٹیں نہ ہو سکیں، اور آپ محفوظ طریقے سے اپنی منزل پر مدینہ طیبہ پہنچ سکیں، جو آپ کے پہنچنے سے دم قدم سے یثرب سے مدینہ ہوتا ہے۔
یہ حکمت عملی کے مختلف پہلو ہیں، یہ منصوبہ بندی کے مختلف پہلو ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم حکمت عملی کے ساتھ مصلحت کو گڑبڑ کرتے ہیں، مصلحت کے ساتھ ہم مداہنت کو ملا دیتے ہیں۔ جب ایک شخص پوری تیاری کے ساتھ میدان عمل میں اترتا ہے تو اس کو کچھ اور عنوان دیتے ہیں، اور ایک شخص کوئی الٹپ وقتی جذبات کا شکار ہو کر میدان عمل میں بغیر تیاری کے اتر جائے تو وہ ہمارا ہیرو بن جاتا ہے۔ اس کے ساتھ شجاعت کے، بہادری کے اور نہ جانے کس کس عمدہ صفت کے لاحقے اور سابقے شامل ہو جاتے ہیں۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے آنے والی شریعت ہمیں منصوبہ بندی اور حکمت عملی سے ہر کام کرنے کی تلقین کرتی ہے، اور اس میں فیصلہ حکمت عملی پر بھی نہیں، انسان کی نیت پر ہوتا ہے، اور نیت کو جانچنے کا صرف ایک طریقہ ہے، پوری زندگی، پورا عمل۔ کسی بھی شخص کے کسی ایک واقعے کو، کسی ایک پہلو کو لے کر کوئی رائے قائم نہیں کی جا سکتی۔ اگر رائے قائم کی جائے گی تو وہ درست نہیں ہوگی۔ پوری زندگی اس شخص کا طریقہ کار کیا رہا، پوری زندگی اس نے جو کچھ کیا اس میں اچھے پہلو کتنے ہیں، مفید پہلو کتنے ہیں، اس سے دنیا کو حاصل کتنی راحتیں ہوئیں، اور کس قدر اس نے مشکلات کو کم کرنے میں اپنا حصہ شامل کیا۔ یہ وہ بنیادی پہلو ہیں حکمت عملی کے جو ہمیں اپنانے چاہیے، اور سیرت طیبہ کو اس رخ سے ہمیں دیکھنا چاہیے اور اس حوالے سے اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین کی صحیح فہم عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔